اچھا سر، روس کا وفد آ رہا ہے 19 کو پاکستان، تو اس پہ کیا تیاریاں اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری؟ مکمل تیاری ہیں. کیا تیاریاں؟ وہ وفد تو اسی وقت آتے ہیں جب تیاریاں مکمل ہوں. تیاریاں مکمل ہیں، اور میں بڑے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا، آپ لوگ مان ہی نہیں رہے. اب آج آپ خود ہی تاریخ مجھے بتا رہے ہیں. جب میں تاریخ بتاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اب آپ آج مجھے بتا رہے ہیں تاریخ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جتنی بھی باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ تمام باتیں آہستہ آہستہ پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہیں. سر کوئی ورکنگ ہے کہ انرجی جو پرائسز ہیں اس وقت بڑا ایشو ہے، امپورٹ کا بڑا ایشو ہے، اگر $60 یا اس سے لو آتا ہے روز سے آپ کی ڈیل ہوتی ہے، امپیکٹ کتنا آئے گا، ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ جی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جتنا بھی ڈسکاؤنٹ دنیا میں اس وقت کسی بھی جگہ پہ دیا جا رہا ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، اتنا یا اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمارے جو خام تیل ہے اس میں ہمیں اتنی رعایت ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے لینے کی. اور یہ ایک سیریس کانورسیشن ہے جس کی وجہ سے آپ نے خود ہی جیسے بتا رہے ہیں، ان کا سینئر ترین وفد جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے وزیر تشریف لا رہے ہیں، ان کے منسٹر آف اسٹیٹ تشریف لا رہے ہیں، ان کا پورا وفد آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے ملکی مفاد میں اپنی توانائی کی قیمت کم کرنے کے لیے ملک کو ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کریں. اور ہم ایک رسپانسبل ملک ہیں، ہم جو بھی کریں گے بڑے رسپانسبل طریقے سے کریں گے تاکہ ملک کسی بھی اور پریشانی کا سامنا اس سے نہ کرنا پڑے. اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جو ہماری ریفائنریز جو آلریڈی انسٹالڈ ہیں پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، جو رشین کروڈ آئل ہے، تو اس میں پھر کیا لائے عمل ہے؟ کیا ہم ان سے ریفائنڈ آئل لے رہے ہیں؟ اور اگر ریفائنڈ آئل لیں گے تو پھر جو پرائسز کا امپیکٹ ہے وہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک باقاعدہ میٹنگ کی تھی، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد دوبارہ میٹنگ کی تھی. روس میں تقریباً 8-9 مختلف اقسام کے خام تیل ہیں. ان کے پاس جو لائٹ خام تیل ہے وہ ہماری ریفائنریاں استعمال کر سکتی ہیں. ہماری جو پارکو جو سب سے بڑی سرکاری ریفائنری ہے وہ تقریباً 30% روسی خام تیل استعمال کر سکتی ہے. جو ہماری دوسری ریفائنری ہے PRL، وہ تقریباً 50% روسی خام تیل استعمال کر سکتی ہے. اٹک 0 بالکل استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اٹک جو ہے وہ بنی صرف پاکستانی خام تیل کے لیے. مگر جو پرائیویٹ سیکٹر کی وہ کمپنی ہے بائیکو، انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 80-90% روسی تیل استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ ان کے ایک جو افسر ہیں انہوں نے تو کہا ہم استعمال پہلے کسی وقت میں کر بھی چکے ہیں. اس وجہ سے یہ جتنی گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی ریفائنریز کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے یہ بات کی تھی ہر ریفائنری سے اس کی ضرورت اور کتنا وہ خام تیل استعمال کر سکتی ہے. وہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر جا کے ہم نے وہاں پہ اپنا جو ہماری طلب تھی وہ ہم نے روس کے سامنے رکھی کہ ہمیں اتنا خام تیل. تو 19 کو معاہدہ چانسز ہیں کہ فائنل معاہدہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ ان پرنسپل ہم تمام گفتگو کر کے آئے ہوئے ہیں. اب وہ تشریف لائیں گے، ہم مکمل تیاری کر رہے ہیں، یہ تیاری بھی ہماری مکمل تقریباً ہو چکی ہے. وہ تشریف لائیں گے اور ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے سامنے تمام چیزیں ہوں گی. تو اس وقت قبل از وقت ہے، پھر اس وقت نیگوشیشن میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اگر پہلے سے آپ ایسی گفتگو شروع کر دیں کوئی irresponsible، تو بہتر یہی ہوگا کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ مکمل ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں، اب وہ اس کے خد و خال آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری ریفائنریز خام تیل استعمال کر سکتی ہیں. اب میں آپ کو اسپیسیفکس دے چکا ہوں جو آپ کنفرم کر سکتے ہیں. یہ تمام جو ریفائنریز ہیں یہ یہیں کراچی میں آپ کے سامنے موجود ہے. آپ جائیں اور ان کو ٹیلی فون کریں، ان سے پوچھ لیجئے یہ ساری بات. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے وزیر تشریف لا رہے ہیں. اس وقت سب لوگ میری طرف حیرانگی سے دیکھتے تھے، اب آج آپ ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ کس تاریخ کو وہ لے آ رہے ہیں. سر آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹائم فریم کی ہم بات کرتے ہیں، اب جو نیگوشیشن ہونے جا رہی ہے، تو کوئی ٹائم فریم رف دے سکتے ہیں کہ کب تک پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو جائے گا ہمارا سلسلہ طے ہو جائے گا تو انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر خام تیل آنا شروع ہو جائے گا. سر ریفائنریز جو اپ گریڈ لاسٹ والے ہیں، ان کو جو اپ گریڈ کر رہے ہیں، پالیسی لا رہے ہیں، اگر ریفائنریز ایفیشینٹ ہوں تو یہ جو $10 یا $12 کا جو ریفائنڈ پروڈکٹس آ رہی ہیں ان پہ پریمیم لگ رہا ہے،
तो आप नहीं समझते 20% तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कम हो सकती हैं डीजल? देखिए, मैं आपको फ़ीसद तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो खाम तेल की कीमत और जो प्रीमियम मार्केट में चल रहा होता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो इस वक्त हम अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं उसके बाद होगा ये कि हमारा जो ब्लैक ऑयल है, जिसको फर्नेस ऑयल कहते हैं, जिसकी ना पाकिस्तान में कोई मार्केट है ना बैनुल अक़वामी सतह पे जो कोई मार्केट है, जिसके नतीजे में हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको नुकसान होता है, तो बजाय इसके कि अभी हम जब हमारी रिफाइनरियाँ 20-30% जो है वो बनाती हैं फर्नेस ऑयल, जिसकी कोई मार्केट नहीं होती और नुकसान करती हैं उसमें, जब हम इनको अपग्रेड कर देंगे तो फिर वो डीजल ज़्यादा बनाएंगी, वो पेट्रोल ज़्यादा बनाएंगी। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपको पता है बैनुल अक़वामी सतह पे प्रीमियम भी ज़्यादा है, उनकी कीमत भी ज़्यादा है, तो ये रिफाइनरीज भी फ़ायदे में आएंगी और मुल्क को भी फ़ायदा होगा क्योंकि हम प्रीमियम के ऊपर डीजल लाते हैं और हम प्रीमियम के ऊपर पेट्रोल लाते हैं। अगर हमारी अपनी रिफाइनरीज ज़्यादा पेट्रोल और ज़्यादा डीजल पैदा कर रही होंगी तो हमें कम तेल लाना पड़ेगा। सर, रिफाइनरी पॉलिसी हम कब तक ला रहे हैं? जी, इन जस्ट अबाउट 1-2 हफ्ते के अंदर। तो सर शायद इससे भी पहले रियायत क्या क्या देने जा रहे हैं? वो अभी फैसला हो रहा है। वो जिस तरह वो पहले था, रियायत हमने क्या देनी होती है वो तफसील तो आपके सामने आ जाएगी जब पॉलिसी आएगी, मगर बुनियादी तौर पे जो डीम ड्यूटी है उसको लिंक किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट से। ये उसी तरह है जिस तरह आप ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाते हैं तो वहाँ पे आप ड्यूटी का बेनिफिट देते हैं, या आप इंडस्ट्रियल वो बनाते हैं जो आपके पार्क्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर आप फ़ायदा देते हैं, या किसी इन्वेस्टर को बड़े को ला के आप कहते हैं कि अगले इतने साल के लिए आपके ऊपर ये वाला टैक्स नहीं होगा, ये वाली ड्यूटी नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह एक डीम ड्यूटी का फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के तहत हम टाई ये कर रहे हैं कि जो ड्यूटी की आपको बचत होगी वो आप इन्वेस्ट करेंगे और उसका बाकायदा ऑडिट होगा और हम बाकायदा देखेंगे, क्योंकि हमारे मुल्की मुफाद में है कि जो आप पैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है वो इनोवेशन में और आपकी रिफाइनरी की अपग्रेडेशन में लग रहे हों, ये फ़र्क है।